تو عالم جبروت تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مکمل عشق کا عالم ہے. درویشوں نے لکھا ہے, اب ہمیں تو پتہ نہیں سادے لوگ ہیں. جی سر. وہاں مکمل عشق ہے. جب وہاں سے بھی ترقی کرتے ہیں عشق میں, عشق کے تمام معاملات میں پاس ہو جاتے ہیں, تو جبروت سے عالم لاہوت میں چلے جاتے ہیں. جی سر. تو یہ لاہوت کی ذکر کیا علامہ صاحب نے اس شعر میں. مرغ لاہوتمو از دوست پیام دارم, لاہوت کا پرندہ ہوں اور دوست کی طرف سے پیغام تمہیں دے رہا ہوں, دوست کا پیغام رکھتا ہوں. یہ خالی آدمی تو نہیں تھا, ایسا ہی تھوڑی ہے, لاہوت کا آدمی ہے. جی تمام شعر جو یہ تو قوم کو بیدار کرنے کے لیے اس نے لکھے, اسے کیا ضرورت ہے؟ نہیں. اس طرح سچل صاحب نے بھی ایسا ایک جگہ لکھا ہے, بولے میں نے اتنے بڑے بڑے دیوان و دفتر جو لکھ دیے وہ تو مخلوق کے فیض پہنچانے کے لیے لکھے ہیں, مجھے کیا ضرورت ہے ان کے لکھنے کی. پردہ برگیرم در پردہ سخنی گویم, پردہ ہٹاتا ہوں اور پردے کے پیچھے سے بات کرتا, در پردہ بات کرتا ہوں. تیغے خوریزم و خود را بر نیام دارم, خوریز تلوار ہوں اور خود کو نیام میں رکھتا ہوں. نیام سے باہر آ جائے تلوار تو اللہ جانے کیا حشر کرے گی. یہ غزل بھی ختم. جی جی سر. یہ نئی غزل شروع ہوئی. بشاخ زندگی ماں نمے ز تشن لبیست, میری زندگی کی شاخ میں نمی جو ہے وہ پیاس کی وجہ سے ہے. نمی تو پانی پینے کی وجہ سے شاخوں میں آتی ہے. تو گیم الٹا چل رہا ہے, گیم الٹا چل رہا ہے. بشاخ زندگی ماں نمے ز تشن لبیست, میری زندگی کی شاخ میں نمی پیاس کی وجہ سے ہے. تلاش چشم حیوان دلیل کم طلبی است, چشم حیوان کی تلاش کم طلبی کی دلیل ہے. تمہاری طلب کمزور ہے, تمہاری طلب خام ہے. چشم حیوان کیا ہے؟ اب حیات جس کو آپ لوگ بولتے ہیں, وہ کہیں بتایا گیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی خاف میں کوئی چشمہ ہے, اس کے پینے کے بعد آدمی نہیں مرتا. یہ سب فرضی باتیں ہیں. چشم حیوان تو تمہارے اندر ہی ہے بھائی. اب حیات کا چشمہ تو تمہارے دل میں ہے, اور دل تک پہنچنے کی کوشش کرو. فرضی باتیں ہیں. چشمہ حیوان کا ہے, زندگی کا چشمہ. تلاش چشمہ حیوان دلیل کم طلبی است, چشمہ حیوان کی تلاش اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہاری طلب مکمل نہیں. حدیث دل بکے گویم چراغ برگیرم, آہ بے اثر است و نگاہ بے ادبی است. دل کی گفتگو میں کس سے کروں اور کون سے راستے پر چلوں, کون سا راستہ پکڑوں. دل کی گفتگو میں کس سے کروں اور کون سا راستہ پکڑوں. کہ آہ بے اثر است, آہ جو ہے اس میں کوئی اثر ہی نہیں ہے, میری آہ میں کوئی اثر نہیں ہے. اور نگاہ بے ادبی است, اور میری نگاہ بے ادب ہے. نگاہ اٹھانا ہی ادب کے خلاف ہے. غزل بزمزم خواہ پردہ پستر گرداں, زمزمہ کسی ساز کا نام ہے. غزل ساز پر بہت ہلکی آواز میں ہے. ہنوز نالے مرغاں نوائے زیر لبی, کیونکہ مرغوں کی, پرندوں کی کا نالا ابھی تک زیر لبی میں ہے. پوری آواز پرندوں کی نہیں نکل رہی ہے, آہستہ آہستہ وہ فریاد. نالائے مرغاں, ہنوز نالائے مرغاں نوائے زیر لبی, بہت ہلکی آواز, ہونٹوں میں بولنا. نالائے مرغاں, پرندوں کی کا نالا. کس کو بول رہا ہے پرندہ؟ ذہانت کے لوگوں کی بات کر رہا ہے. متائے قافلہ ماں حجازیاں بردن, ولے زباں نہ کشائی کی یار ماں عربی است. ہمارے قافلے کے مال کو حجازی لوگ جو چھین کر لے گئے. حجاز کے لوگوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا.
جی سر. بردن لے گئے. حجاز کے لوگوں نے ہمارے قافلے کو لوٹ لیا یا لے گئے. ولے زبان نہ کشائی کی یار ماں عربی، لیکن منہ متن زبان نہیں کھولنا ہمارا یار عربی ہے. محمد سردار بھی عرب سے ہیں، اور کربلا کے اندر جو کھیل ہوا وہ بھی عرب کے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے کو جس نے شہید کیا وہ بھی عرب کا. نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ جی سر. جی جی. ہمارے متائے قافلہ ماں حجازیاں بردن عرب کے لوگ لے گئے. جی سر. ہمارے قافلے کا متا ان لوگوں نے لوٹ لیا عربیوں نے. جی سر. لیکن زبان مت کھولنا، بھلے زبان نہ کشائی کہ یار ماں عربی. سردار محمد بھی تو عربی ہیں نا، زبان مت کھولنا. نہال ترک سے برق فرنگ بار آور، ظہور مصطفیرہ بہانہ بول حدیث. ترکوں کی طاقت کا اظہار انگریزوں سے لڑ کر ہوا. ترکوں کی طاقت کا اظہار، لڑے ہیں نا یہ ترک انگریز. ایک ترک تھا اور ایک جرمن اور ایک یہ قوم جاپان. اور ساری دنیا کی فوجیں ہیں انگریزوں کے پاس تھی. ساری دنیا کی فوجیں انگریزوں کے پاس تھی نا، تمام ورلڈ کی فوجیں. اب زیادہ تاریخ آپ کو پتہ ہے، ہمیں تو پتہ نہیں یار. 2 جنگیں. عظیم وظیم کی بات نہیں چل رہی یہاں، بات ہی کچھ اور سے. نہال ترک زبرق فرنگ بار آور، ترکوں کو طاقت کا اندازہ، ترکوں کی طاقت کا اظہار انگریزوں سے لڑ کر ہوا. ترک کا درخت جو تھا، ترکوں کا درخت جو تھا زبرق فرنگ، انگریزوں کی بجلی سے بارآور ہوا. یعنی اس درخت نے پھل انگریزوں کی بجلی سے دیا. یہ تو کوئی مطلب ہی نہیں نکل رہا. لفظی ترجمہ کرو گے نا کچھ حاصل ہی نہیں ہوگا. وہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ اگر لفظی ترجمے پر ڈیپینڈ کریں تو ایک زیرو بھی پتہ نہیں چلے گا کیا کیا رہا شاہ. یہ لفظی ترجمہ نہال ترک، ترک کے درخت نے، نہال درخت چھوٹے درخت کو بولتے ہیں. زبرق فرنگ، انگریزوں کی بجلی سے، زبرق فرنگ بارہ آورد، پھل لایا. اور ترکوں کا درخت انگریزوں کی بجلی سے پھل لایا. کہاں انگریزوں کی بجلی ہے یار؟ ترکوں کی طاقت کا اظہار انگریزوں سے لڑ کر ہوا. لفظی ترجمہ کرتے رہو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. ان کو پتہ چلا نا اپنی طاقت کا. ترکوں کو تو بتا رہا ہے تم میں بھی ایسی طاقتیں ہیں. یہ کہنے کا مقصد ہے. ڈرتے کیوں، گھبراتے کیوں، پریشان کیوں ہوتے؟ ظہور مصطفیرہ بہانہ بولہ بھی، محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طاقتوں کا اظہار کس سے ہوا؟ بلہب کی وجہ سے. جی. بہانہ بن گیا. جی. بہانہ نہیں بنتا. سردار دو عالم محمد مصطفیٰ کی طاقتوں کا اظہار نہیں ہوتا نا. مسلسل جنگیں کی نا. وہ سب بلہب تھے. جو بھی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آن کر لڑا وہ سب بلہب تھے نا. بلہب اور ابو جہل تھے. مسنج مانی من در ایار ہندو اجم، کہ اصل این گوہر از گریہ نیم شبیست. میرے معنوں کو نہ تو ہندوستان اور عجم کی کسوٹی پر یا ان کی ترازو میں مت تول. مسنج مانی من در ایار ہندو اجم، میرے معنوں کو یا میرے کلام کو ہند کی یا عجم کی کسوٹی پر یا ترازو میں مت تول. کہ اصل این گوہر از گریہ نیم شبیست، کہ اس گوہر کی اصل، میرے گوہر کی اصل رات کے نیم شب کے رونے کی وجہ سے ہے. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے جو کچھ بھی میں کہہ رہا ہوں؟ یہ جو بولا
کہ اصل ہی گوہر از گری ہے نیم شبیست، یہ جو کچھ بھی میرا کلام ہے، جو کچھ بھی میرے جذبات ہیں، یہ نہ تو ہندوستان سے ہیں نہ عجم سے ہیں، نہ ہندوستان سے ہیں نہ عجم سے ہیں، یہ آدھی رات کے رونے کی وجہ سے جو کچھ بھی میرے جذبات ہیں یا خیالات ہیں یا میرے علوم ہیں یا میرے شعر ہیں، یہ نہ تو ہندوستان سے ہیں اور نہ عجم سے، یہ آدھی رات کے رونے کی وجہ سے۔ بیا کے منز خمے پیر روم آوردم، خم بولتے ہیں بہت بڑے مٹکے کو جس میں شراب بھری ہوئی، جس کو خم بولتے ہیں۔ میں سخن کے جمع طرز بادئے انبیست، بیا آ کہ منز خمے پیر روم آوردم، پیر روم کا مٹکا میں اٹھا لایا ہوں شراب کا۔ مولانا روم سے لایا ہوں۔ ہاں مطلب مولانا روم سے لایا، میں سخن میری گفتگو کی شراب، کہ جمع طرز بادائے انبی، اناب کی شراب سے بھی زیادہ جوان ہے، اناب کی شراب، اناب کوئی ہے نا ایسی چھوٹی چیز، یہ جانتے ہیں، اناب کی شراب سے بھی زیادہ میرا کلام نشہ رکھتا ہے۔ جی سر، یہ بھی ختم، جی سر، یہ بدل، جی سر۔ فرق ننہد عاشق در کعبہ و بت خانہ، عاشق کی نگاہ میں کعبے اور بت خانے میں کوئی فرق ہے ہی نہیں، سمجھ لو اچھی طرح بات، یہ تو عاشقوں کا مضمون چلا ہے نا، یہ سارا جی کلامی میں باقی نام ہے، میں بولتے ہیں شراب کو، جی یہ جتنی بھی غزلیں ہیں سب عشق کے موضوع پر ہیں، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں۔ اس سے پہلے جو کچھ بھی کلام آیا تھا وہ سب اسلامیات تھا، ان کی کتاب میں صرف 3 مضمون ہیں، اسلامیات، عشقیات اور فقر، انتہا اور آخر میں فخر کا مضمون آیا ہے۔ فرق ننہد عاشق در کعبہ و بت خانہ، ای جلوت جانانا آخلوت جانانا، عاشق جو ہے اس کی نگاہ میں کعبے اور بت خانے میں کوئی فرق نہیں، ای جلوت جانانا وہ ہمارے محبوب کی جلوت ہے، آخلوت جانانا وہ ہمارے محبوب کی خلوت ہے، جلوت مینس بزم آرائی، خلوت مانے تنہائی۔ شادم کے مزار من در کوہ حرم بستن، راہ بم نجا کعوام از کعبہ و بت خانہ، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے مزار کو حرم کے راستے میں بنایا، حرم کے کوچے میں بنایا، در کوہ حرم بستن، شادم کے مزار من در کوہ حرم بستن، میں خوش ہوں اس بات پر کہ میرے مزار کو حرم کے کوچے میں بنایا، راہ ز میہ کعوام از کعبہ ببت خانہ، میں اپنی پلکوں سے راستہ کھود رہا ہوں کعبے سے بت خانے کی طرف، کیا سمجھے؟ سب اس کی بات، از بزم جہاں خوشتر از حور و جنا خوشتر، یک ہمدم فرزانہ وز بادہ 2 پیمانہ، اس پورے جہان کی محفل سے اچھا ہے، پورے جہان کی محفل سے اچھا ہے، از حور و جنا خوشتر، اور حوروں ان کے باغ سے بھی اچھا ہے، یک ہمدم فرزانہ ایک عقل مند دوست، بس بادہ 2 پیمانہ، ایسی شراب جو شراب تو ایک ہی ہے لیکن 2 پیمانوں میں، شراب تو ایک ہی ہے لیکن 2 پیمانوں میں ڈالی گئی ہے، ایک غالب 2 جان بولتے ہیں نا، ایسا کوئی، ایک جان 2 غالب، ایسا بولتے ہیں، جان ان دونوں کی ایک ہے اور غالب 2 ہے۔ ہر کس نگاہ دارد ہر کس سخن دارد، در بزم تمہیں خزت افسانہ ز افسانہ، ہر کس نگاہ رکھتا ہے، ہر ایک آدمی نگاہ رکھتا ہے، وہ جیسی بھی اس کی، یہ بڑی نگاہ نہ صحیح درویشوں والی، نگاہ تو ہر ایک رکھتا ہے، اپنی عقل کے مطابق تو ہر شخص بات کرتا ہے، جی سر، ہر کس نگاہ دارد ہر کس سخن دارد، اور ہر آدمی بات بھی کرتا ہے، جی سر، در بزم تو می خیزت، تیری محفل میں اٹھتے ہیں
افسانہ زی افسانہ، ایک افسانے سے دوسرے افسانے پیدا ہوتے ہیں. ان کیست کے بردلہ آورد شب خونے، سوالیہ نشان. یہ کیا ہے، یہ کون ہے کہ دل پر شبخون لے کے آیا؟ شبخون، ایک دشمن جب دوسری دشمن پر رات کو حملہ کرے اس کو شبخون بولتے ہیں. آکیس کے بردلہ آوردہ شب خونے، وہ یہ کون ہے کہ جس نے دل پر شبخون مارا ہے؟ سچ شہر تمنا را یغما زدہ ترکانہ، تمنا کے 100 شہروں کو اس نے لوٹ مار سے غرق کر دیا، تارچ کر دیا. یہ کون ہے جس نے دل پر شبخون مارا ہے اور تمنا کے 100 شہروں پر، سچ شہر تمنا را یغما زدہ ترکانہ، تمنا کے 100 شہروں کو لوٹ مار سے غارت کر دیا. دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے یزداں بکمن داور رہے ہمت مردانہ، میرے جنون کے صحرا میں جبریل بدحال قیدی ہے. زبون بولتے ہیں بدحال کو. جی دردشت جنون من جبریل زبوں سیدے، میرے جنون کے صحرا میں جبریل بدحال قیدی ہے. یزداں بکمن داور رہے ہمت مردانہ، اے میری مردوں والی ہمت اللہ پاک کو گرفتار کر لے، کمند میں لے آنا، پھنسا لینا. یہ کیا سمجھ میں، خاک سمجھ میں آئے گا تمہیں؟ وہ تو اپنے سے ہی کہہ رہے ہیں نا، یزداں بکمند آور، اے ہمت، اے مردوں والی ہمت خداوند کو گرفتار کر. جی تو وہ تو اپنی مردوں والی ہمت کو اپنے آپ سے ہی بات کر رہا ہے اور کسی سے تو نہیں کر رہا. کیا سمجھے مطلب؟ اقبال با منبر زد رازے کے نبایت گفتو، نا پختہ بروں آمد از خلوت میں خانہ. اقبال نے وہ راز منبر پر کہا جس کو نہیں کہنا چاہیے. اقبال نے وہ راز منبر پر کہا، یعنی عام آدمیوں میں کہا جس کو نہیں کہنا چاہیے. نا پختہ بروں آمد از خلوت میں خانہ، اس لیے کہ وہ میخانے کی خلوت سے ناپختہ باہر آیا ہوا ہے، پکا نہیں تھا، کچا تھا. یہ بھی ختم. جی سر. بے تو از خواب ادم دیدہ کشودن نہ تواں، بے تو بودن نہ تواں، باتو نہ بودن نہ تواں. وہی ہوئی تیرے بغیر خواب ادم نے، خواب ادم میں آنکھ نہیں کھولی جا سکتی. جی ادم کے خواب میں، ادم جہاں سے ہم آ رہے ہیں، یہ ساری کائنات آئی، کوئی ملک تو تھا نا جہاں سے آئی، اس کو ادم کہتے ہیں. اب اس عالم میں، آگے کسی اور عالم میں جائیں گے. کچھ تو تھا نا جہاں سے آئی یہ ساری کائنات بن کر. پہلے اس شیپ اور شکل میں تو نہیں تھی نا. آپ بھی نہیں تھے، ہم بھی نہیں تھے، کوئی بھی نہیں تھا. اس کو، اس ملک کا نام ہے ادم. مولانا روم نے بھی مثنوی میں اس کا ذکر کیا ہے. بے تو از خواب ادم دیدہ کشودن نہ تواں، اور یہاں ذکر کر رہے ہیں خواب ادم، ادم والی نیند سے آنکھ نہیں کھولی جا سکتی. ابھی بھی ہم عالم ادم میں ہیں، ادم کی نیند میں ہیں. آدم بنا کہاں ہے، کمپلیٹ کہاں ہوا ہے؟ یہ مٹی کا جسم ادم ہے. ادم جب اس سے ہم نکل آئیں، اس میں جو جواہرات پڑے ہیں ان کو حاصل کر لیں، ہم نکل آئیں، سے آزاد ہو جائیں، پھر عالم وجود میں آ سکتے ہیں. یہ تو ہم وجود کے عالم میں تو نہیں تھے. موجود ادم. جی یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ مجھے ایک بڑے درویش نے سمجھایا تھا. موجود، جو کچھ بھی موجود ہے یہ ادم ہے، کیونکہ اس کو فنا ہو جائے گا، یہ ابھی ہے ابھی نہیں ہوگا نا. موجود ادم. غیب موجود، جس کو اللہ کہتے ہیں وہ غیب ہے نا، لیکن وہ ہے یہاں. موجود وجود، اس کا ہی وجود ہے جس کو روح کہتے ہیں آپ. جو کچھ موجود ہے یہ ادم ہے. جب اس سے غیب موجود، غیب انس اللہ، اللہ غیب میں بھی ہے، حاضر میں بھی ہے نا. وہ موجود ہے یہاں اللہ. غیب موجود، موجود وجود، اسی کا ہی وجود ہے جسے روح کہتے ہیں آپ.
جب تک روح کے عالم تک نہیں آ سکتے تو وہ تو ہم عالم عدم میں ہیں نا. ابھی تک وجود میں کہاں ہیں؟ بنے ہی ایسے بولتے رہو میں کہتے رہو یا ہم ہیں کہتے رہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہے. موجود عدم، غیب موجود وجود. جب وہ اپنے اندر کے ایتھر تم صاف کر کے اختیار میں لے آؤ، باہر لے آؤ، آزاد ہو جاؤ، پھر عالم وجود میں آؤ گے تم. ان کو زوال اور فنا نہیں ہوتا ہے. بیتوس خواب ادم دیدہ کشودن نہ توا. خواب ادم سے آنکھ نہیں کھول، تیرے بغیر خواب ادم سے آنکھ نہیں کھولی جا سکتی. بے تو بودن نہ توا، باتو نہ بودن نہ توا. تیرے بغیر، تیرے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہونا بھی تیرے بغیر نہیں ہو سکتا. بے تو بودن نہ توا، تیرے بغیر نہیں ہو سکتا، تیرے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہونا بھی تیرے بغیر نہیں ہو سکتا. تو اللہ کرم کرے تو اللہ سے یہ ریکویسٹ کرنی پڑے گی. دیکھو کیسا پیچدار شعر ہے. بے تو بودن نہ تواں، باتو نہ بودن نہ تواں، تیرے ہوئے بغیر نہیں ہو سکتا، اور نہیں ہونا بھی تیرے بغیر نہیں ہو سکتا. مکمل طور پر اللہ سے یاری رکھنی پڑے گی. کچھ مہربانی کرے، کرم کرے، لطف و احسان کرے. در جہاں است دل ماں کے جہاں در دل ماں است، لب فرو بن کے ہی پختہ کشودن نہ تواں. میرا دل جہان میں ہے، یہ جہان میرے دل میں ہے. میرا دل جہان میں ہے، یہ جہان میرے دل میں ہے. لب فرو بند، ہونٹوں کو سیلے، بند کر لے کہ یہ عقدہ کھولا نہیں جا سکتا. لب فرو بند کہ عقدہ کشودن نہ تواں، ہونٹوں کو بند کر لے کہ یہ عقدہ نہیں کھولا جا سکتا. یہ سب راز کی باتیں ہیں. اب اور کیا سمجھ میں کیا آئیں گی؟ کچھ بھی نہیں آ رہی ہے سمجھ میں کچھ. آپ جب آپ وضاحت کر میں کیا وضاحت، میری تو سمجھ میں آ نہیں رہا، تم بول رہا وضاحت کر. جی سر آ رہا ہے کچھ سمجھ؟ اچھا شکر ہے. دل یاراں سے نواہائے پریشان سوخت، منگاں نغمہ تپیدم کے سرودن نہ تواں. میرے دوستوں کے دل کو میری پریشان آواز نے جلا دیا. میں وہ نغمہ سنا رہا ہوں جو سنانا نہیں چاہیے، جی جو سنایا نہیں جا سکتا. میں وہ نغمہ سنا رہا ہوں جو سنایا نہیں جا سکتا. دل گیارہ سے نواہائے پریشانم سوخت، میرے دوستوں کے دل کو میری پریشان آواز نے جلا دیا. تو باتیں ہی ایسی ہیں نا، ایسی ہے نا، بالکل دل جلا دینے والی باتیں ہیں. بالکل. اور وہ اس راز سے اس نے سر نے پردہ اٹھایا جو نہیں اٹھانا چاہیے. ہاں نہیں تو اٹھائے بغیر تو کام بھی نہیں چلے گا نا. منصور نے بھی اٹھایا نا ایسے پردے، اس نے ساری قوم کے لیے دعوت دی کہ بابا یہ ان اللہ کا نعرہ لگاؤ. مگر منصور، شمس، مولا روم انہوں نے پھر بھی پردہ رکھا سر. ان پردوں کو آپ کھینچتے ہیں. میں جی سر. بابا میں بند کر دیتا ہوں کتاب، یہ لے جاؤ تم. نہیں سر، ہاں رکھ دو. یہ تو آپ کا لطف ہے ہمارے اوپر. یہ برائے مہربانی ہے کہ ایسے عاشقوں کی بولی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں. یہ پروفیسر یا لیکچرار تو نہیں بتا سکتے کہ بھائی یہ کیا بات ہے. دل گیارہ سے نواہائے پریشانم سوخت، میرے دوستوں کے دل کو میری پریشان آواز نے جلا دیا. منزا نغمہ تپیدم کے سرودن نہ تواں، میں وہ نغمہ سنا رہا ہوں جو سنایا نہیں جا سکتا. اے صبا استنک افشانی شبنم چی شود، تب تابس جگر لالا ربودن نہ تواں. اے صبا اس تیری تھوڑی سی شبنم افشانی سے کیا ہوگا، لالے کی جگر کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی. اللہ
ایسبا استنک افشانی شبنم چشود تب تاب از جگر لالا ربودن نتواں. ایسبا تیری تھوڑی سی شبنم، ایسبا اس تیری تھوڑی سی شبنم افشانی سے کیا ہوگا؟ لالا کی جگر کی آگ نہیں بجھائی جا سکتی. عشق کی آگ اس کو بجھایا نہیں جا سکتا. کیسے بجھایا جا؟ دل بحق بندو کشادے سلاطین، مطلب اللہ سے دل کو پیوست کر اور اپنی مشکلیں، مشکل کشائی بادشاہوں سے مت مانگ. مشکل کشائی کے لیے بادشاہوں کے پاس مت جا. دل بحق بند، اللہ سے دوستی کر، دل کو اللہ سے لگا. دل بحق بند و کشادے سلاطین مطلب بادشاہوں سے مشکلوں کا حل مت مانگ. کہ جبیں بردریں بت کدہ سودن نہ تواں، کہ اپنی پیشانی کو اس بت کدے کے دروازے پر نہیں رکھا جا سکتا. اپنی پیشانی کو بادشاہوں کے دروازے کو بت کدہ کا ہے. بسم اللہ. یہ گنبد مینائی یہ پستی و بالائی، یہ نئی غزل ہے نا. جی سر. یہ مینائی آسمان، گنبد. یہ گنبد مینائی یہ پستی و بالائی، یہ پستی و بالائی یہ نشیب و فراز. درشد بدل عاشق بائیں ہمہ پہنائی، یہ عاشق کے دل کے اندر داخل ہو گیا اس قدر وسعت کے باوجود. عاشق کا دل اتنا بڑا ہے. 14 طبق دلان دے اندر تمبو انگر تانے ہو. سلطان باہو کا شعر ہے. درشد بدل عاشق، عاشق کے دل کے اندر چلے گئے. بائیں ہمہ پہنائی، اس وسعت کے باوجود بھی عاشق کے دل میں سما گئے. آیا تھا نا مضمون، اللہ اپنی تمام خزانوں سمیت آدم کے دل میں سما گیا. اسرار ازل جوئی برخود نظر واقع، سوالیہ نشان ہے. اگر تو ازل کا راز دیکھنا چاہتا ہے یا اس کا متلاشی ہے، ڈھونڈ رہا ہے، برخود نظر واقع، اپنے آپ پر نظر کھول. جی سر. اپنے آپ پر نظر کھول. جی سر. من عرف نفسہ، خود کو پہچان، اپنی معرفت حاصل کر. اپنے آپ سے اپنے آپ کو دیکھ، اپنے آپ سے اپنے آپ کو پا، اپنے آپ سے اپنے آپ کو حاصل کر. وہی مضمون سارے کا سارا من عرف نفسہ کا ہے، خود کو پہچاننے کا ہے. خود سے خود کو دیکھ، خود سے خود کو پا، خود سے خود کو بنا، خود سے خود کو حاصل کر. سارا وہی مضمون چل رہا ہے. یکتائی و بسیاری پنہائی و پیدائی، تو یکتا بھی تو ہی ہے اور کثرت میں بھی تو ہی ہے. کثرت میں بھی تو ہی ہے، چھپا ہوا بھی تو ہی ہے، اور پیدا بھی، ظاہر بھی تو ہی. تیرے سوا تو کوئی بھی اللہ نہ تھا تجھے، تیرے سوا تو کوئی بھی اللہ نہ تھا تجھے، خود دیکھنے کے شوق نے بندہ بنا دیا. اے جانے گرفتارم دیدی کی محبت چیز، سوالیہ نشان. ایک گرفتار شدہ جان، تو نے دیکھا کہ محبت کیا ہے؟ ایک گرفتار شدہ جان، تو نے دیکھا کہ محبت کیا ہے؟ اے جانے گرفتارم دیدی کے محبت چیز، در سینے نئے آسائی، از دیدہ بروں آئی. سینے میں نہیں سمائی، اسے آرام نہیں آیا نا جان کو، آنکھوں سے نکل آئی. یہ محبت. اللہ. اے جانے گرفتارم دیدی کے محبت چیز، ایک گرفتار شدہ جان، تو نے دیکھا کہ محبت کیا ہے؟ در سینے نئے آسائی، اس سینے میں آرام نہیں آیا. از دیدہ بروں آئی، اللہ، آنکھوں سے باہر نکل آئی. برخیز کے فرور دین افروخت چراغ گل. اٹھو کہ باہر کے موسم نے پھولوں کے چراغ روشن کر دیے. برخیز دمے بنشی بلا لہ صحرائی، اٹھ
اور تھوڑی دیر کے لیے لالہ صحرائی کے پاس جا کر بیٹھ، اس کی صحبت اختیار کی۔ عشق است تو ہزار افسون، حسن است تو ہزار آئین، عشق کے ساتھ ہزارہا جادو ہیں اور اس حسن کے ساتھ ہزاروں قانون ہیں۔ نیم من بشمار آیم، نے تو بشمار آئی، نہ میں گنا جا سکتا ہوں نہ تو گنا جا سکتا ہے۔ صدرا بفلک برشد، صدرا بزمیں درشد، خاقانی و فخفوری، جمشیدی و دارائی۔ صدرہ آسمان سے اس طرف پہنچ گیا اور صدرہ زمین سے نیچے بھی پہنچ گیا۔ خاقانی و فخفوری، جمشیدی و دارائی، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بادشاہوں کے خطاب ہیں سب، جمشید، دارا، خاقان و فخفور۔ ہم باخود و ہم باؤ، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں اور اپنے ساتھ بھی ہیں۔ ہجراں کی وصال استی، یہ ہجر ہے یا وصال ہے، سوال ہے۔ اے عقل چمی گوئی، اے عقل تو کیا بولتی ہے، اے عشق چھ فرمائی، عشق تم فرماؤ، ہم اس کے ساتھ بھی ہیں اپنے ساتھ بھی ہیں، کیا ہے یہ راز، کیا ہے؟ بسم اللہ۔ ہم باخود و ہم باؤ، ہم اپنے ساتھ بھی ہیں اور اس کے ساتھ بھی ہیں۔ ہجراں کے وصالستی، سوال ہے، یہ ہجر ہے یا وصال ہے؟ اے عقل چمی گوئی، اے عقل تم کیا بولتی ہو، یہ ہجر ہے یا وصال ہے؟ اے عشق چھ فرمائی، اے عشق آپ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہجر ہے یا وصال ہے؟ ہم اس کے ساتھ بھی ہیں اور اپنے ساتھ بھی ہیں۔